دین واجب الادا ہوتا ہے، تو یہ وجوب تو حکم شرعی ہے، وجوب کیا ہے؟ حکم شرعی. تو دین واجب الادا ہوتا ہے، ذمے میں ثابت ہوتا ہے اور واجب الادا، اور وجوب حکم شرعی ہے. تو یہی وجوب اللہ کا حق بھی ہے حج، اس کی ادائیگی واجب، اور یہی وجوب دین بندوں کا حق بھی ہے، اس کی ادائیگی واجب. تو وجوب تو حکم شرعی ہے، اور یہی وجوب، یہی دین، یہی علت ہے. تو دیکھو دین علت کیا بن گئی؟ حکم شرعی. حکم شرعی یہ علت بن گئی. حکم شرعی معلوم ہوا، علت کبھی کبھی حکم شرعی بھی علت ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہو گئی. یا فرد ہوگی علت، ایسی وصف ہوگی کہ جو علت وصف وہ فرد ہوگی، اجزاء سے مرکب نہیں ہوگی بلکہ مفرد ہوگی. جیسے کہ اموال ربویہ اور ربا کے حرمت کی علت قدر مع الجنس تھی، اب یہاں صرف قدر ہو یا صرف جنس ہو. اگر صرف قدر ہے تو دیکھو اجزاء نہیں ہے اس میں، جنس اس کے ساتھ نہیں ہے. گندم کو جو کے عوض میں اگر بیچا جائے، گندم کو اگر جو کے عوض میں بیچا جائے تو قدر ہے، دونوں کے لیے ہے، یا دونوں وزنی ہو، لیکن جنس نہیں ہے. اس لیے ربا کے حرام ہونے کی صرف تفاضل حلال ہے اور ادار حرام ہے. تفاضل حلال ہے اور ادار حرام ہے. یا صرف جنس پائی جائے، ایک خاص قسم کا کپڑا ہو، جیسے ہیروی کپڑا، جیسے جاپانی کپڑا، جیسے چائنا کا کپڑا، جیسے فیصل آبادی کپڑا، اور فیصل آبادی کپڑے کو فیصل آبادی کپڑے کے ساتھ بیچا جائے، یا چائنا کے کپڑے کو چائنا کے کپڑے کے ساتھ بیچا جائے، تو جنس تو ایک ہے لیکن یہ کیلی وزنی نہیں، لہذا ایک سے وصف پائی جا رہی ہے، علت ایک ہے، فرد ہے، ذو اجزاء نہیں ہے. اس لیے یہاں تفاضل جائز ہے اور ادار حرام ہے. یا وہ علت فرد نہ ہو بلکہ عدد ہو، اور عدد تو مرکب ہوتی ہے، یہ وہ اجزاء سے مرکب ہو. جیسے کہ ربا کی حرمت کی علت قدر مع الجنس، دونوں مل جائے. جب دونوں مل جائیں گے تو پھر تفاضل بھی حرام اور ادار بھی حرام. تفاضل بھی حرام اور ادار بھی حرام ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. خلاصہ یہ کہ علت کی 3 قسمیں ہو گئی. علت یا وصف ہوگا، علت یا اسم ہوگا، اور علت یا حکم شرعی ہوگا. پھر اسم کے ہونے پر اشکالات ہیں کہ علامہ فخر الاسلام کی یہ تسامح ہے، اور پھر اصولین نے اسی کی اتباع میں اس کو ذکر کیا ہے، جیسے ماتن نے کیا. لیکن جمہور اصولین نے اسم کے علت ہونے کو بیان نہیں کیا کہ اسم علت نہیں بن سکتا. اور وصف کی پھر کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں ہو گئی. وصف لازم ہوگا، یا عارضی ہوگا، یا جلی ہوگا، یا خفی ہوگا، یا فرد ہوگا، اور یا شارح کہتے ہیں کہ یہ جو معنی، ایسا معنی جو جامع ہے، اس کو وصف بھی مطلقاً کہا جاتا ہے. اس کو مطلقاً وصف بھی کہا جاتا ہے فقہا کے عرف میں. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ نص کے اندر علت موجود ہو اور صراحتاً موجود ہو. نص کے اندر علت موجود ہو اور صراحتاً موجود ہو، یہ جائز ہے، صحیح ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے مثال گزر گئی الحنت بالحنت کی، اور اسی طرح لأنها من الطوافین علیکم بالطوافات، سورہ ہرہ کے پاک ہونے کی علت جو بیان کی ہے طواف، تو وہ طواف اس میں صراحتاً یہ علت ہے، یہ موجود ہے، منصوص ہے. یا جس کہ حالت وطی میں، حالت حیض میں وطی کرنا، حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے، اس کی علت بیان کی کیا؟ اذا، گندگی ہے، تو اس کی علت منصوص ہے، صریح ذکر کی گئی ہے. تو یہ جائز ہے، مصنف کہتے ہیں کہ علت منصوص ہو، صراحتاً نص میں موجود ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ وہ علت نص میں صراحتاً نہ ہو
بلکہ مستنبت ہو. کیا ہو؟ مستنبت ہو، صراحتاً موجود نہ ہو، لیکن نص سے ثابت ہو، نص سے ثابت ہو. جیسے کہ پیچھے مثالیں گزر گئی ہے، اس میں صراحتاً علت صراحتاً موجود نہیں. نہا عن بیع العابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عابق کی بے سے منع کیا، تو اس میں تو علت موجود نہیں ہے، لیکن عابق بے سے منع کیا. بے کے لیے بائع کا ہونا ضروری ہے. مبیع عابق ہے تو عابق بگوڑا ہے، وہ ایسے بھاگا ہوا ہے، تو اس کو کیسے بیچے گا؟ چونکہ اس کو حوالے کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو عاجز عن التسلیم، یہ اس کی علت ہے. یا اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بے سے منع کیا، نہا عن بیع ما لیس عندک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بے سے منع کیا کہ جو آپ کے پاس نہ ہو وہ آپ بیچ رہے ہو، ایسی بے سے منع کیا. ورخص فی السلم، اور بے سلم کی رخصت دے دی. مبیع اگر موجود نہیں ہے، آپ دوسری دکاندار سے اٹھا کے لاؤ گے، یا آپ نے پھر بازار سے لا کر بیچنا ہے، ابھی فی الحال نہیں ہے، آپ نے بے سے منع کیا اور سلم کی رخصت دے دی، تو بے سلم میں بھی تو مبیع نہیں ہوتی، مہینے بعد دے گا، لیکن سلم کی رخصت دے دی. کیوں دے دی؟ عاقد کے فقر کی طرف دیکھتے ہوئے، عاقد کے فقر کی طرف دیکھتے ہوئے کہ عاقد فقیر ہے، اس وجہ سے اس کے فقر اور احتیاج کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے سلم کی کیا دے دی؟ بے سلم کی رخصت دے دی، بے سلم کی رخصت دے دی. تو اب بے سلم کی رخصت دینے میں علت موجود نہیں ہے، علت موجود نہیں ہے، صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن بے سلم کی جو رخصت ہے یہ معلول ہے عاقد کے فقر کے ساتھ، عاقد کے فقر کے ساتھ معلول ہے. کیوں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو نص کبھی صریح ہوگی اور کبھی غیر صریح ہوگی. دیکھو کتاب میں شرع فی بیان، شارح کہتے پھر مصنف نے شروع کر دیا فی بیان ان ذلک المعنی یکون علی عدۃ انحاء، کہ وہ معنی یعنی وہ علت چند قسموں پر ہے، اس کے بیان کو شروع کیا. فقال، فرمایا، وہو جائز، اور وہ معنی جائز ہے، یعنی ممکن ہے یا صحیح ہے، ان یکون وصفا لازما وعارضا، کہ وہ ایک ایسا وصف ہو کہ جو لازم ہو اور عارض ہو. فالوصف اللازم، تو جو وصف لازم ہے وہ یہ کہ اللہ ينفك عن الاصل، کہ وہ اصل سے یعنی مقیس علیہ سے جدا نہ ہو. کالثمنیۃ، جیسے کہ ثمنیت ہے. علت لوجوب الزکوٰۃ فی الذهب والفضۃ، یہ سونا چاندی میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی علت ہے. لا ينفك عنہما، یہ جدا نہیں ہوتی، ان دونوں سے ثمنیت جدا نہیں ہوتی. لأنہما خلقا فی الاصل علی معنی الثمنیۃ، اس لیے کہ اصل میں نفس الامر میں اور حقیقت میں ان دونوں کو پیدا کیا گیا ہے ثمنیت کے معنی پر. وہی مشترکۃ، اور یہ مشترک ہے بین مضروب الذهب والفضۃ، سونا چاندی کے ڈلے ہوئے ہونے کے درمیان میں، وطبرہما، اور ان دونوں کے غیر ڈلے ہونے کے درمیان میں. جب سونا چاندی کو پتھر ہو اس سے کوئی نہ ڈالا جائے، کوئی چیز نہ بنائی جائے. وحلیہما، اور ان کے زیورات کے درمیان میں، یہ ثمنیت سب دونوں کے درمیان مشترک ہے. فیکون فی حلی النساء الزکاۃ، یہ نتیجہ ثمرہ ہے، تفریح ہے. تو عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ ہوگی. لعلت الثمنیۃ، ثمنیت کی علت کی وجہ سے. والشافعی رحمہ اللہ یعلل حرمت الربا بہا، اور امام شافعی رحمہ اللہ ربا کی حرمت کی تعلیل کرتے ہیں بہا، اس ثمنیت سے. وہی غیر متعدیۃ الی شیء، اور یہ ثمنیت یہ متعدی نہیں ہے کسی بھی شے کی طرف، یعنی علت قاصرہ ہے. والوصف العارض، اور وہ وصف جو عارضی ہے، کل انفجار، جیسے کہ بہنا ہے. فی قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں، فإنها دم عنق انفجر، اس لیے کہ یہ رگ کا خون ہے جو کہ بہہ گیا ہے.
یہ انفجار علت یہ علت ہے لوجوب الوضوء فی المستحاضۃ مستحاضہ عورت میں وضو کے واجب ہونے کے لیے، وہی عارضۃ للدم اور یہ عارض ہوتی ہے خون کو، اذ لا یلزم ان یکون کل دم العرق منفجرا، اس لیے کہ لازم نہیں آتا کہ رگ کا ہر خون یہ بہنے والا ہو۔ فَأَيْنَمَا وُجِدَ انفجار الدم، اس لیے جہاں کہیں بھی خون کا بہنا پایا جائے گا، سواء کان للمستحاضۃ او لغیرها، برابر ہے کہ وہ مستحاضہ عورت کے لیے ہو یا اس کے علاوہ کسی کا ہو، من غیر سبیلین کے علاوہ سے، یجب بہ الوضوء، تو اس سے وضو واجب ہوگا۔ واسمن عطف علی قولہ ووصفا، شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ قول یہ وصفاً پر عطف ہے، ومقابل لہ، اور اس کا مقابل ہے یعنی اس کا قسیم ہے، اے یجوز ان یکون ذلک المعنی اسمن، جائز ہے کہ وہ معنی یعنی وہ علت وہ اسم ہو، کالدم جیسے کہ دم ہے خون، فی عین ھذا المثال بعین ہی اسی مثال میں، وہو قول علیہ السلام، اور وہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فإنها دم عرق انفجر، فإنه إن اعتبر فيه لفظ الدم، اس لیے کہ اگر اس روایت میں دم کے لفظ کا اعتبار کیا جائے، کان مثالا للاسم، تو پھر یہ مثال ہوگی اسم کی، وإن اعتبر فيه معنى الانفجار، اور اگر اس روایت میں انفجار بہنے والے معنی کا اعتبار کیا جائے، کان مثالا للوصف العارض، تو یہ اس صفت کی ہوگی جو کہ عارضی ہے، کما مر جیسے کہ گزر گیا۔ وجلیا وخفیا، وہ وصف ظاہر ہوگا یا خفی ہوگا۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ جو متن ہے، الظاہر و ظاہر یہ ہے، انہ تقسیم للوصف، یہ صفت ہی کی تقسیم ہے، کاللازم والعارض، جیسے لازم اور عارض کی تھی بالکل اسی طرح ہے۔ فالوصف الجلی، تو جو وصف جلی ہے تعریف کر رہے ہیں اس کی، ہوا وہ ہے ما یفہمہ کل احد، جس کو ہر ایک آدمی سمجھتا ہو اور جانتا ہو، کالطواف، جیسے کہ طواف ہے ہر ایک جانتا ہو، چاہے مجتہد ہو یا غیر مجتہد، کالطواف جیسے کہ طواف ہے، لسور الہرۃ، بلی کے جوٹے کے لیے، فی قولہ علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں، انہا من الطوافین والطوافات علیکم، کہ یہ بلی بھی تمہارے، یہ بھی آنے والوں میں سے، بار بار آنے والوں اور آنے والیوں میں سے ہے، علیکم تم پر۔ والوصف، اور جو وصف، والوصف الخفی، اور وہ وصف جو کہ خفی ہے، وہ ہوتا ہے ما یفہم بعض دون بعض، جس کو بعض لوگ سمجھتے ہوں نہ کہ بعض لوگ بعض سمجھتے ہوں، اس سے مراد میں یعنی مجتہد جس کو سمجھتے ہوں اور غیر مجتہد کے سمجھ میں نہ آتا ہو۔ کما فی علت الربا عندنا، جیسے کہ ہمارے ہاں ربا کی علت ہے، القدر والجنس، قدر اور جنس ہے، وعند الشافعی رحمہ اللہ الطعم فی المطعومات، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طعم ہے مطعومات میں سے، والثمنیۃ فی الاسمان، اور ثمنیت ہے اسمان میں، وعند مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک الاقتیات، اقتیات ہے قوت ہو، کھانے کی شے ہو، والادخار، اور ادخار یعنی جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، ایسے کھانے کی شے ہو کہ جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو۔ وحکماً، شارح کہتے ہیں ھذا معطوف علی قولہ وصفاً، یہ ماتن کا قول یہ اس کے قول وصفاً پر عطف ہے، ومقابل لہ، اور اس کے مقابل ہے یعنی قسیم ہے، اے یجوز، جائز ہے یعنی صحیح ہے، ان یکون ذلک المعنی حکما شرعیا، کہ وہ معنی جو علت ہے وہ حکم شرعی ہو، ایسا حکم شرعی ہو، جامعا بین الاصل والفرع، جو اصل اور فرع کے درمیان جامع ہو، کما رویہ، جیسے کہ نقل کیا گیا، ان امرأۃ، کہ ایک عورت، جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، اور عرض کیا، ان ابی قد ادرکہ الحج، میرے والد کو حج نے پا لیا، وہو شیخ کبیر، اور حال یہ کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، لا یستمسک علی الراحلۃ، وہ سواری پر جم نہیں سکتے، ٹہر نہیں سکتے، افتجزئ ان احج عنہ،
تو کیا کافی ہو جائے گا کہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ فقال علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارأیتی، تم بتاؤ، لو کان علی ابی کی دین، کہ اگر آپ کے والد کے اوپر قرضہ ہوتا، فقضیتہ، اور تم اس کو ادا کر دیتی. آگے کیا ہے؟ بشرا بتائے، بشرا اما، ما میم ہے اس میں؟ ہاں، میم تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میم ہے تو پھر معنی یہ ہوگا اما کان، ما نافیہ ہے، اما کان یقبل من کی، کیا وہ دین آپ سے قبول نہ کیا جاتا؟ قالت، نام نہیں آنا چاہیے، پھر بلا ہونا چاہیے تھا. کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ ضرور قبول کیا جاتا. الیس اللہ بکاف عبدا، تو نام کا کہو گے تو اللہ کافی نہیں ہے، بلا ہونا چاہیے نا. اگر ماں ہے، کیونکہ یہ استفہام انکاری ہے، تو اس کے جواب میں بلا آنا چاہیے. کیا وہ آپ سے قبول نہ ہوتا اگر آپ باپ کے قرضے کو ادا کرتی؟ تو جواب میں بلا ہونا چاہیے. پھر یہاں ماں نہیں ہونا چاہیے. اگر بلا نہیں آیا تو پھر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ماں نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہے اکان یقبل من کی، کیا وہ دین آپ سے قبول کر لیا جاتا؟ قالت نعم، جی ہاں قبول کر لیا جاتا. وہ کچھ سمجھ میں آئے؟ پتہ نہیں شارح نے یہ روایت کس خزانے سے نکالی ہے، یہ پتہ نہیں چلا. یہ کس گودام سے نکال کے یہاں لگائی ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا. اس لیے کہ یہ روایت 2 3 5 6 کتابوں میں آئی ہے، کسی جگہ بھی اس کے ساتھ یہ نہیں ہے، ماں نہیں ہے. 5 6 7 8 روایتیں دیکھی گئی، کسی کے ساتھ بھی اس کی ماں، یہاں لفظ ماں نہیں آئی، استفہام ہے. کیا ہے؟ اور یہ روایت مختلف انداز میں آئی ہے. یہاں آئی ہے کہ عورت آئی ہے قبیل خثعم کی، دوسری روایت میں آیا ہے کہ قبیل خثعم کا ایک مرد آیا اور اس نے اپنے ماں کے بارے میں، حج کے بارے میں پوچھا. ایک اور روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ قبیل جوہینہ کی ایک عورت آئی اور اس نے اپنی بہن کے حج کے بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج نہ کر سکی اور مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے پھر یہی مثال دی ہے. اسی طرح حج کو قیاس کیا دین پر، تو وہاں پر بھی ہے، استفہام ہے لیکن ماں نہیں ہے، اور لفظ ماں نہیں ہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نام کا مطلب انکار ہے، نفی ہے. نام کا معنی کیا ہوگا؟ کیا وہ آپ سے قبول، وہ دین آپ سے قبول نہ کیا جاتا، قبول نہ کیا جائے گا؟ اگر کہتے ہیں نعم، جی ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، تو معنی بالکل برعکس ہو گیا، الٹ ہو جائے گا. اس لیے جواب میں بلا آنا چاہیے. لیکن جب بلا نہیں آئے، معلوم ہو یہ ماں نہیں ہے. اب ساری روایتیں نہیں دیکھے گی، ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت کو شارح نے ذکر کیا، اسی روایت کو بعینہ ہی، اسی روایت کو خود ماتن نے بھی ذکر کیا ہے جو اپنی شرح لکھی ہے کشف الاسرار میں. انہوں نے بھی بالکل یہی روایت نقل کیا، ماں کے ساتھ نقل کیا. پتہ نہیں دونوں نے کہاں سے نکالا، پتہ نہیں دونوں نے کہاں سے نکالا. وعلی کل حال محل نظر ہے، دیکھنا چاہیے کہ آئے یہ روایت اس طرح ہے تو صراحتاً غلط ہے. نام سے جواب نفی میں آئے گا، نام سے جواب نفی میں آئے گا تو درست نہیں بن رہا، کیونکہ آخر حدیث پھر اس کی جو ہے نا وہ بالکل اس کے وہ تکذیب کر رہی ہے. قال، آپ نے فرمایا فدین اللہ احق بالقبول، تو اللہ کا دین یہ قبول کرنے کے زیادہ حقدار ہے. فقاس النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج علی دین العباد، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو قیاس کیا بندوں کے قرض پر، دین پر. والمعنی الجامع بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو معنی جامع ہے، جو علت ہے، هو الدین، وہ دین ہے. وہو عبارت، دین کی تعریف کرنے، دین عبارت ہے، مطلب ہے، دین نام ہے، ان حق، ایسے حق کا نام ہے، ثابت فی الذمۃ، جو ذمے میں ثابت ہو، واجب الاداء، جس کی ادائیگی واجب ہو. والوجوب حکم شرعی، اور وجوب یہ حکم شرعی ہے.
وفردن وعددن، اور فرد ہوگا وہ وصف یا عدد ہوگا اور عدد ہوگا. الظاہر شارح کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ماتن کا متن انہ ایضا تقسیم للوصف، یہ بھی وصف ہی کی تقسیم ہے. فالوصف جو وصف، فالوصف الفرد تعریف کر رہے ہیں جو وصف مفرد ہو، فرد ہو یعنی اجزاء سے مرکب نہ ہو. کالعلت جیسے کہ علت بالقدر، جیسے قدر کے ساتھ وحدہ ہو، جیسے اکیلے قدر کے ساتھ علت کا ہونا. والجنس وحدہ یا اکیلے جنس کے ساتھ علت کا ہونا. لحرمت النسع ادار کے حرام ہونے کے لیے. والوصف العدد اور وصف عدد وہ وصف جو عدد ہو یعنی اجزاء سے مرکب ہو. کالقدر مع الجنس جیسے قدر جنس کے ساتھ ہو کر. علت یہ علت ہے لحرمت التفاضل تفاضل کے حرام ہونے کی. والحاصل خلاصہ یہ کہ شارح کہتے ہیں ان قولہ اسما و حکما، ماتن کا قول جو اسما و حکما ہے، لا شبہ تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، شک نہیں اس بات میں، فی انہ مقابل للوصف کہ یہ دونوں وصف کے مقابل ہے اور ان کے کیا ہے قسیم ہے، ان کے قسیم ہے. وَأَنَّ قَوْلَهُ لازماً وعارضاً، اور ماتن کا قول جو لازماً و عارضاً ہے، لا شک اس میں بھی شک نہیں ہے اس بات میں، فی انہ قسم للوصف یہ بھی وصف کی قسم ہے. وَأَمَّا الْجَلِيُّ وَالْخَفِيُّ رہا جلی اور خفی ہونا. وَقَدَ الْفَرْدُ وَالْعَدَدُ اسی طرح عدد اور فرد اور عدد کا ہونا. فقد أوردہ علی سبیل المقابلۃ، مصنف شارح کہتے ہیں مصنف اس کو لے آئے ہیں مقابلے کے طریقے پر لے آئے ہیں، جیسے کہ اسم اور حکم کو لائے ہیں. دیکھو کہ اگر یہ وصف ہی کی اقسام ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ہی ہوتی کل وصف لازما وعارضا وجلیا وخفیا وفردا وعددا، اس طرح ذکر کرتے، حالانکہ اس طرح نہیں کیا، بلکہ وصف کی جو دو سے قسمیں تھی وہ ذکر کر دی، باقی پھر اسم ذکر کیا، اسم کے بعد پھر جلی اور خفی آ گیا، اور پھر اس کے بعد حکم آ گیا، پھر حکم کے بعد کیا آ گیا، یہ کہہ رہے ہیں. جب اس کے مقابلے کے طریقے پر لے آئے ہیں، والتداخل اور تداخل کے طریقے پر لے آئے ہیں، اس کو تداخل کے طریقے پر لائے ہیں. والظاہر ظاہر یہ ہے کہ انہ قسیم للوصف، یہ بھی وصف ہی کی قسیم ہے. وصف کی کیا ہے قسیم ہے. جب وصف کی قسیم ہو گئے قسم للوصف، یہ وصف کی قسمیں ہے، یعنی اس میں احتمال آ گیا. اب یہ پتہ نہیں اسم کی قسمیں ہیں یا اس کے قسیم بن رہے مقابل بن رہے. جیسے اسم مقابل ہے قسیم ہے وصف کا، تو ان میں بھی احتمال ہے کہ یہ بھی سارے ان کے مقابل ہیں اور قسیم ہے. پھر علت کی قسم کتنے ہو گئی؟ وصف، اسم، اور پھر اسم کے بعد جلی، پھر خفی، پھر اس حکم، پھر فرد، پھر عدد. تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ پھر علت کی 7 قسمیں بن گئی، پھر 3 نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ مقابل کے طور پر ذکر کیا ہے. لیکن شارح کہتے ہیں والظاہر ظاہر یہ ہے انہ قسم للوصف، یہ بھی وصف کی قسم ہے. اذ لم نجد له مثالا، اور وجہ ترجیح کیوں ہے، مقابل کیوں نہیں قرار دے رہے؟ وہ وجہ ترجیح یہ ہے اذ لم نجد له مثالا الا فی القسم الوصف، کہ ہم نے ان چاروں کی مثال ہمیں نہیں ملی مگر صرف وصف کی قسم ہی میں ملی. وصف کی جو قسمیں تھی انہی میں اس کی مثال مل گئی. معلوم ہے یہ وصف ہی کی قسمیں ہے، قسیم نہیں ہے، مقابل نہیں ہے. شارح کہتے ہیں وقد یسمى المعنى الجامع، کبھی اس جامع معنی کو موسوم کیا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے الوصفہ، وصف نام رکھا جاتا ہے. مطلقاً اس کو وصف کہا جاتا ہے. فی عرفہم فقہا کی اصطلاح میں، جیسے آگے سبق میں گزر چکا، اس کو وصف کہا. کون سا وصف علت بنے گا؟ وصف بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی علت بننے کی. سواء کان وصفا، تو اس کو بھی وصف کہتے ہیں. اب برابر ہے کہ وہ وصف کان وصفا وہ وصف ہو، او اسمن وہ اسم ہو، او حکمن یا حکم ہو. علامہ سیاتی جیسے کہ قریب آ جائے گا.
شارح کہتے ہیں وہذا کلہ من تفنن فخر الاسلامی، یہ سب کے سب علامہ فخر الاسلام کی فنکاری ہے، رنگا رنگی ہے، فنکاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہو بے شرم، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ علامہ فخر الاسلام کی تفنن ہے، مختلف انداز میں لاتے ہیں اس کو۔ والناس اتباع لہ، اور لوگ ان کے اس مسئلے میں تابع ہیں۔ شارح کہتے ہیں ماتن وَيَجُوزُ فِي النَّصِّ وَغَيْرِهِ، اور جائز ہے کہ وہ معنی جامع، وہ معنی، وہ وصف نص میں ہو، وغیرہ اور نص کے علاوہ میں ہو، اذا کان ثابتا بہ، کہ جب وہ اس نص سے ثابت ہو۔ اے یجوز، یعنی جائز ہے، ان یکون ذلک المعنی منصوصا فی النص، کہ وہ معنی یعنی وہ علت نص میں منصوص ہو، صراحتاً موجود ہو۔ کالطواف فی سور الہرۃ، جیسے کہ طواف ہے بلی کے جوتے میں۔ وان یکون فی غیر النص، اور یہ بھی جائز ہے، یعنی صحیح ہے کہ وہ معنی، وہ علت نص کے علاوہ میں ہو، ولیکن ثابتا بہ، لیکن نص سے ثابت ہو، وہ غیر نص سے ثابت ہو، وہ غیر یہ نص میں نہ ہو، غیر میں ہو، لیکن وہ غیر نص سے ثابت ہو۔ کل امثلۃ، جیسے کہ وہ مثال التی مرت، جو گزر چکی، الآن ابھی۔